احسان فراموش قسط نمبر 7۔ اس دن زاہد ایک طویل غیر حاضری کے بعد اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا جہاں وہ اچھے دنوں کے دوران اکثر شام کو تھکا ہارا بیٹھتا اور چائے کافی کا ایک کپ پی کر تازہ دم ہو جاتا تھا۔ اور اس ریسٹورنٹ میں پابندی کے ساتھ آنے کی بدولت ریسٹورنٹ میں آنے والے دوسرے ریگولر وزٹر کے ساتھ بھی اس کی ہیلو ہائی ہو گئی تھی، لیکن اس نے یہاں بیٹھنے والوں کے ساتھ کبھی کوئی گروپ نہیں بنایا تھا۔ بس اکیلا کسی جگہ بیٹھ جاتا اور چائے کی ایک پیالی پی کر تھکن دور کرتا۔ کبھی کبھار یہ چائے کا اچھا کپ اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر پینا بھی اسے عیاشی معلوم ہوتا، کیونکہ یہ خرچ وہ شمائلہ اور اپنے بچوں کے بغیر خالص اپنی ذات کے اوپر کرتا تھا۔ تاہم یہ کپ وہ چائے نہیں بلکہ دوا سمجھ کر پیتا تھا، کیونکہ ایک پیالی سے اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی تھی۔ اور آج بہت دنوں کے بعد اس طرف آیا تھا، کیونکہ آج اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت اس کی اعصابی گرفت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے معمول کے مطابق آج بھی دن گزارا تھا۔ صبح بچوں کو اٹھانا، ان کا ناشتہ تیار کرنا، اسکول کی وین تک پہنچانا، پھر دن کے کھانے کا بندوبست کر کے بچوں کی آمد کا انتظار کرنا، کیونکہ شمائلہ کے جانے کے بعد اس نے اپنے کالج اور کوچنگ سینٹر سے طویل رخصت لے رکھی تھی اور اب ہمہ وقت بچوں ہی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ آج بھی بچے جب واپس آئے تو اس نے ان کا لباس بدلنے میں مدد کی، کھانا کھلایا، لیکن خود اس نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ اس کے دل پر آج بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے بچوں سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ شام کو گھبراہٹ بڑھی تو اپنی بائک پر جانے کے بجائے رکشہ سے ریسٹورنٹ کی طرف چلا آیا۔ چائے کی ایک پیالی پینے اور ماحول بدلنے سے شاید اس کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ ریسٹورنٹ میں چونکہ وہ کافی دنوں بعد آیا تھا، اس لیے یہاں باقاعدگی سے آنے والے کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ زاہد آج کافی کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپس میں رائے زنی بھی کی، لیکن زاہد کے ساتھ کسی کی مدبیر نہیں ہوئی۔ اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی تو اس نے بل کی رقم میز پر رکھی اور چائے کا کپ ادھورا چھوڑ کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ ٹیکسی روکی اور بڑی مشکل سے ڈگمگاتا لڑکھڑاتا ٹیکسی تک پہنچا۔ خیریت ہے صاحب؟ ٹیکسی والے نے زاہد کی کیفیت دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ میرے بھائی، مجھے کس طرح گھر پہنچا دو؟ زاہد سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہتے ہوئے بولا۔ حوصلہ رکھیں۔ ٹیکسی والے نے زاہد سے نیچے اتر کر زاہد کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور سہارا دے کر گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا، صاحب ہسپتال لے چلوں؟ نہیں، گھر۔ زاہد بمشکل بولا۔ وہ بچوں کو دیکھے بغیر ہسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ بہت ہی خستہ اور شکستہ حالت میں وہ گھر پہنچا، بچوں کو گلے لگایا۔ سینے میں درد شدت اختیار کر گیا تو اس کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ابو، ابو! دونوں بچے تڑپ کر باپ سے لپٹ گئے۔ صبر میرے بچوں، صبر، اس نے اکھڑتی سانس سے کہا اور بہت مشکل سے ٹیلی فون تک پہنچ کر اپنے بھائی عابد علی کو فون کیا۔ ہیلو بھائی جان، جلدی پہنچے، وہ ٹوٹتی ہوئی سانس میں بولا اور فون رکھ دیا۔ عابد علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی نکالی اور ہوا کی طرح زاہد کے گھر کی طرف بھگانے لگا۔ بھائی جان، اگر میرا آخری وقت آ گیا ہے تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ زاہد نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تو تڑپ کر اپنے بازو کسی ننھے بچے کی طرح بھائی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھائی نے لپک کر زاہد کو سینے سے لگا لیا۔ عابد علی کو جب زاہد کا ٹیلی فون ملا تھا تو اس نے فون پر زاہد کی آواز ہی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، لہٰذا عابد بغیر کسی وقت ضائع کیے صورت کے ساتھ گاڑی لے کر نکلے اور گھر پہنچ کر گاڑی زاہد کے مکان کے گیٹ پر چھوڑ کر لپک کر اندر پہنچے۔ اس وقت زاہد بہت تکلیف میں تھا اور مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کام ڈاؤن، کام ڈاؤن، وہ زاہد کو دیکھ کر دوری سے پکارے اور زاہد کسی معصوم بچے کی طرح ہاتھ بڑھا کر بولا، بھائی جان، اگر میرا آخری وقت آ گیا ہے تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عابد علی نے وہ پورے جذبات سے بے قابو ہو کر زاہد کو سینے سے لگا لیا اور آبدیدہ ہو کر بولے، او نو نو، نوٹ ایٹ آل، تمہارا آخری وقت ابھی کیسے آ سکتا ہے؟ تم تو مجھ سے بہت چھوٹے ہو، تم سے پہلے تو میرا آخری وقت آئے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ زاہد بھائی سے لپٹ کر رو پڑا۔ اگر آپ کو کچھ ہوگا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کا کون ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بھی سلامت رہو گے اور بچے بھی۔ عابد نے زاہد کو ڈھارس دی۔ من باہر ایمبولنس کے سائرن کی آواز آئی تو زاہد چونکا، اپنے درد پر قابو پانے کی کوشش کی اور کان سائرن کی آواز پر لگا کر ہکلائی آواز میں بولا، ایمبولینس! میں نے بلوائی ایمبولینس۔ عابد نے وضاحت کی، میں نے گھر سے نکلتے وقت ایمبولینس کے لیے فون کر دیا تھا، اٹھو تیار ہو جاؤ۔ نہیں بھائی جان، رہنے دیں، نہیں جاؤں گا ہاسپٹل، اب جو کچھ بھی ہونا ہے گھر پر ہو لینے دے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، دیر نہ کرو۔ عابد علی نے زاہد کو سہارا دیا اور کسی حد تک زبردستی سے بیڈ سے اٹھا دیا۔ بھائی جان، بچوں کا کیا ہوگا؟ زاہد نے پاس کھڑے سہمے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری بھابھی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، بچوں کو ساتھ لے جائیں گی، عابد نے ڈھارس دی اور پھر وقت ضائع کے بغیر انہوں نے زاہد کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس ٹریفک سے بچتی بچاتی ضرورتاً سگنل توڑتی اور سائرن بجاتی ہوئی ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ ریل کا ڈبہ لاہور کے قریب پہنچتے تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف شمائلہ اور اس کے ہمسفر میاں بیوی بوگی میں رہ گئے تھے، یا پھر اکا دکا لوگ دور دور بیٹھے اپنی نشستوں پر چوکس ہو گئے تھے،
کیونکہ نصف گھنٹے بعد لاہور اسٹیشن آنے والا تھا اور شمائلہ کے ہمسفر میاں بیوی جنہیں لاہور اترنا تھا اپنا سامان سمیٹنے باندھنے میں مصروف تھے، جبکہ شمائلہ کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شمس کے راستے میں کسی اسٹیشن پر اتر کر فرار ہو جانے سے بہت مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسے شخص کے ہمراہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اب جب کہ اس کے ہمسفر اگلے اسٹیشن پر اسے تنہا چھوڑ کر اترنے والے تھے تو شمائلہ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ تو پشاور تک کا تھا لیکن منزل کوئی نہیں تھی، نہ پشاور، نہ پشاور سے آگے، نہ پہلے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ جب گاڑی لاہور کی حدود میں داخل ہوئی اور بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر تمام سامان بحفاظت پیک کر لیا تو شمائلہ سے عذرائے ہمدردی پوچھا۔ شمائلہ کی ہمسفر خاتون کا نام زارا تھا اور میاں فرید الدین تھے۔ فرید کا لاہور میں شپنگ اور لوڈنگ ان لوڈنگ کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا۔ لاہور میں زیادہ تر کام روئی پورٹ پر تھا، لیکن کبھی کبھار جب شپمنٹ آ جاتی تو پھر کراچی بھی تواتر کے ساتھ اس کا آنا جانا رہتا۔ اب بھی وہ کام کے سلسلے میں کراچی گیا تھا، جہاں تقریباً اس کے 20 دن لگ گئے تھے۔ اس کی بیوی بھی کبھی کبھی ساتھ کراچی چلی جایا کرتی تھی، بلکہ فرید بہت اصرار کر کے بیوی کو ساتھ لے جاتا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر ٹوٹ کر چاہنے والا ایک شوہر تھا۔ اولاد کوئی نہیں تھی اور زارا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتی تھی، لیکن فرید نے کبھی اولاد کی خواہش محسوس نہیں کی تھی، اور اگر دل کے نہاں خانے میں کہیں کوئی ایسی چنگاری تھی تو وہ منو مٹی کے نیچے دب گئی تھی۔ فرید اپنی آرزو کا ایک لفظ بھی لب پر نہیں لایا تھا اور کبھی ایک لمحے کے لیے کہ زارا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اولاد کا خواہش مند ہے۔ رہ گئے خدشات تو وہ ہر اس عورت کے من میں پرورش پاتے ہیں جس کی گود ہری نہ ہو رہی ہو۔ تاہم فرید کا دل صاف اور چاہنے والا شوہر تھا، جس کے تصور میں بھی کسی دوسری عورت کی جھلک نہیں تھی، اور اب شمائلہ نے ان کے ہمراہ سفر کیا تو دونوں میاں بیوی شمائلہ کے حالات جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اور جب لاہور اسٹیشن قریب آنے لگا تو شمائلہ کو دھڑکا لگا اور گاڑی کی رفتار کے ساتھ جہاں گرد اڑا رہی تھی وہاں شمائلہ کے چہرے کا رنگ بھی فاق ہوتا گیا، اور زارا عذرائے ہمدردی شمائلہ سے پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ میں، شمائلہ بھرائی آواز میں بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں، میری کوئی منزل نہیں، جہاں گاڑی آگے نہیں جائے گی میں وہاں اتر جاؤں گی۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو برسنے لگے، پھر وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اور کچھ نہ ہوا تو گاڑی کے آگے پٹلی پر ہی لیٹ جاؤں گی۔ نہیں، فرید الدین بے ساختہ بول اٹھا، ایسا نہ کہیں، آپ لاہور اتریں اور چل کر ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ کہہ تو بیٹھے لیکن اس نے دیکھا اس کی بیوی اس کی طرف مشکوک اور مخدوش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے سفر کے دوران ایک کھٹکا سا لگا تھا کہ فرید شمائلہ کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اور شمائلہ کے معاملات سے زیادہ اسے دلچسپی خود شمائلہ کے وجود میں لگ رہی تھی۔ زارا نے پہلی بار ایک عورت کی نگاہ سے بڑے بھرپور انداز میں شمائلہ کو دیکھا تو اسے وہ ایک بہت حسین عورت لگی، اور پھر اس نے اپنی نگاہ کا زاویہ بدل کر ایک گمبھیر نگاہ شمائلہ کے حسین چہرے سے ہٹا کر اس کے جسم پر ڈالی تو اس کا وجود بہت پرکشش نظر آیا، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ وہ پرکشش سراپا ہے جس نے شمس کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا، اور اس کے میاں نے اس سے رائے لیے بغیر شمائلہ کو اپنے گھر میں رہنے کی اچانک پیشکش کی تو زارا کو ایک دھچکا لگا کہ یہ پیشکش غیر متوقع، غیر عملی اور غیر فطری بھی تھی۔ لہذا زارا نے ایک بھرپور اور کسی حد تک اجنبی نگاہ سے اپنے میاں کو دیکھا، اور شمائلہ نے بھی زارا کے چہرے کے تاثرات سے اس کے من کے خدشے اور تشویش کو محسوس کیا۔ خود شمائلہ بھی اس طرح کی پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وقت کا پہیہ پھر پیچھے کی طرف مڑ گیا ہو، اور پھر وہی صورتحال پیدا ہونے لگی جب شمس زاہد کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے آیا تھا، اور اس وقت سب کچھ کتنا پرخلوص طریقے سے ہوا تھا، اور شمائلہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ شمس کا اس کے گھر میں قدم رکھنا اس کو کتنا مہنگا پڑے گا۔ اس وقت ایک مرد ایک غیر گھر میں آیا تھا، اب ایک عورت ایک غیر گھر میں جائے گی تو پھر کوئی چنگاری شعلہ نہ بن جائے۔ نہیں بھائی جان نہیں، میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، شمائلہ نے پرجکین انداز میں کہا تو شمائلہ کی اس بات سے زارا کی تشویش کم ہو گئی۔ اسے شمائلہ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ زارا کچھ نہ بولی، لیکن فرید بول پڑا، دیکھو بہن، وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ شمائلہ سے مخاطب ہوا، میں رشتے جوڑنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ رشتے جوڑنا آسان لیکن نبھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں رشتے اس لیے کم جوڑتا ہوں کہ نبھاتا ہوں، لیکن تم نے جب مجھے بھائی کہہ کر پکارا ہے تو قبر میں جانے تک اب تم میری بہن ہی رہو گی، لہٰذا میں اپنے خوبصورت جوان بہن کو بے سہارا انسانوں کے ایسے جنگل میں نہیں چھوڑ سکتا جہاں چاروں طرف بھوکے بھیڑیے منہ کھولے کھڑے ہوں۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ بہت جذباتی انداز میں ایک ہی سانس میں کہہ گیا، پھر اپنی بات کی تائید کے لیے بیوی کی طرف مڑ کر پوچھا، کیوں زارا ٹھیک ہے نا؟ زارا کا دل جیسے ایک دم شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ اس نے غور سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کا چہرہ بہت معصوم لگا، جس میں کسی قسم کے مکر و فریب، جھوٹ، بدنیتی یا ریاکاری کا شائبہ تک نہیں تھا۔
اسے خود سے ندامت ہوئی، اس نے پیار کرنے والے اور فرشتہ صفت شوہر کی نیت پر شبہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، زارا نے بلا تعامل فرید کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن بات کرنے کے بعد پھر زارا کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہونے لگا تو فرید فوراً زارا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، زارا جی اگر بھروسہ ہے مجھ پر، اس لڑکی پر اور اپنے آپ پر تو اتار لو اسے اسٹیشن پر اور گھر لے چلو، اور لیکن اگر مگر چونکہ چنانچہ کے چکر میں نہ پڑو، اور اگر بھروسہ نہیں ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے جانے دو، آگے جہاں اس کی قسمت لے جائے۔ بھائی جان میں کچھ کہوں؟ اس سے پیشتر کے زارا کچھ کہتی شمالہ نے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھی اور سنجیدگی سے کہا، بولو کیا بات ہے؟ فرید نے تجسس سے پوچھا، میں نہیں اتروں گی یہاں، مجھے آگے جانے دے۔ شمالہ نے یقین سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ آگے کہاں جاؤ گی؟ فرید نے پوچھا۔ جہاں قسمت لے جائے، وہ ترنت بولی، اور پھر زارا کا ہاتھ فرط محبت سے دباتے ہوئے رقت بھرے لہجے میں کہا، میں اپنی بہن اور بھائی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جو بہن بھی کہتی ہو اور بھائی بھی، تو پھر بوجھ کیسا؟ زارا پسیج گئی اور بے اختیار شمالہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت اپنائی سے بولی، اٹھو اپنا سامان سمیٹو، تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ پھر زارا نے شمالہ کا مختصر سا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے میں اس کی مدد کی۔ اتنے میں لاہور اسٹیشن آ گیا اور تینوں اتر کر مسافروں کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ ایک ضعیف بیمار خاتون جو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاتون نرس کی ضرورت ہے، ایسی نرس کی جو بیمار کو دوا دارو دے سکے، کھانا کھلا سکے اور دیگر دوسری خدمات بخوبی انجام دے سکے۔ ڈیوٹی کے اوقات 12 گھنٹے ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران نرس کو کھانے پینے کی سہولت کے علاوہ گھر سے گھر تک پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہوگی۔ معاوضہ بہت معقول ملے گا جس کا تعین کام دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ آج ہی نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اخبار میں چھپا ہوا ایک اشتہار تھا جسے شمالہ بہت دیر سے بہت غور اور سنجیدگی سے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ شمالہ کئی دنوں سے جاب کرنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن اس نے جب بھی یہ ارادہ ظاہر کیا تو فرید نے ہمیشہ مخالفت کی، اور فرید سے زیادہ فرید کی بیوی زارا نے اختلاف کیا۔ دونوں میاں بیوی اسے اپنی سگی بہن کی طرح چاہنے لگے تھے۔ فرید نے صرف زبان سے نہیں بلکہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ اس کا بھائی بھی ہے۔ شمالہ کے گھر کے اندر ایک خوشبو کی طرح رچ بس گئی تھی۔ اس نے اپنے اخلاق، اپنی محبت اور رویے سے دونوں میاں بیوی کو جیسے خرید لیا تھا۔ جب اس کے حالات بگڑے نہیں تھے تو اپنے بچوں کو اسکول اور شوہر کو کالج کے لیے تیار کرانے کے لیے صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی، نہا دھو کے نماز پڑھتی، پھر بچوں کا اور زائد کا ناشتہ تیار کرنا، انہیں خوشی خوشی فارغ کر کے پھر وہ خود ناشتہ کرتی اور دوپہر سے پہلے پہلے گھر کے تمام کام ختم کر کے کھانا بھی پکا لیتی۔ اس نے اپنی اس عادت کو یہاں بھی معمول بنا لیا۔ وہ زارا اور فرید کے بیدار ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتی۔ فرید کے کپڑے اگر استری کرنے والے ہوتے تو انہیں استری کر دیتی اور پھر پانی گرم کر دیتی، اگر کسی نے نہانا ہوتا تو نہا لے۔ دونوں میاں بیوی جب تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آتے تو ناشتہ پہلے سے لگا ہوتا، اور پھر ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر فرید نے کہا، شمالہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسی محبت کرنے والی بہن مل جائے گی۔ تو جواب میں شمالہ بولی تھی، بھائی جان میں نے کب سوچا تھا کہ میرا گمشدہ بھائی یوں اچانک مجھے مل جائے گا، میرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر زارا کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اس نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، بھائی تم دونوں تو مکالمے بازی کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے میری کھوئی بہن ہی نہیں بلکہ ایک سہیلی بھی مل گئی ہے۔ لیکن تم تو اس سے کام ماسیوں والا لیتی ہو، صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرتی ہے اور تھکتی نہیں۔ میں کب کہتی اسے کام کرنے کے لیے، خود ہی مشین کی طرح شروع ہو جاتی ہے، زارا نے جواب دیا۔ فرید پھر کہنے لگا، تو شمالہ فرید اور زارا دونوں کی بات کاٹتے بولی، نہیں بھائی جان اور زارا تم بھی سن لو، میرے کام کا ذکر مت کرو، میں خود کو ماسی سمجھ کے نہیں، اس گھر کی بہن سمجھ کے کام کرتی ہوں، اور مجھے ویسے بھی فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں، یہ میرا ماضی ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مجھے میرے بچے اور میرا شوہر اور زیادہ یاد آئیں گے اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں گی اس طرح۔ میں اگر بھولی رہتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو۔ فرید نے بے ساختہ شمالہ کی بات کی درستگی کی۔ اس میں کیا شک ہے؟ شمالہ نے سر جھکا لیا، اور واقعی اس بات میں شک بھی نہیں تھا کہ شمالہ واقعی اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنے کی عادت ڈال رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ وہ کام کر کے اس گھر کی روٹی کھائے۔ اور جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کے رکھ دیا تھا اور زارا کی کسی ملازمہ کی طرح خدمت کرتی تھی، اور زارا کو بہت آرام مل گیا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج کیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ زارا کی بہن اور سہیلی کے علاوہ ہمراز بھی بن گئی تھی۔ اس نے شمالہ کو کئی باتیں ایسی بتائی تھی جو کوئی عورت بہت مشکل سے کسی کو بتاتی ہے۔ ہر چند کے فرید زارا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن بے اولاد ہونے کے سبب زارا کو ہمیشہ ایک خدشہ رہتا تھا کہ فرید کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جو زارا کے مفاد کے خلاف ہو۔ لیکن شمالہ نے فرید کا گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد زارا کو یہ تسلی کروا دی تھی کہ فرید ان مردوں میں سے نہیں جو اولاد کو بہانہ بنا کر دوسری شادی کرتے ہیں۔ پھر بھی شمالہ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر زارا کو کئی ایسے نسخے اور گر بتائے تھے جو ایک بانج عورت کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں اور اس طرح اس کے آنگن میں بہار کے پھول کھل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اخبارات کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کے بعد زارا کو اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی تھی، اور اس نے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کو تلاش کیا تھا جس نے گارنٹی دی تھی کہ
زارا اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اور زارا یہ سب باتیں اپنے شوہر فرید کو بتاتی رہتی تھی، اور فرید بہت خوش تھا کہ شمیلہ کا قدم ان کے گھر کے اندر بہت بابرکت ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن زارا اور فرید کی تمام محبت کے باوجود شمیلہ پر کبھی کبھار کسی وقت اچانک ایک دورہ سا پڑ جاتا۔ اسے اپنے بچے بے پناہ یاد آتے۔ زاہد کی یاد کا تیر سینے میں کھپ کے رہ جاتا، اور شمس کی یاد جیسے تیزاب میں رچی ہوئی ہوا کی طرح اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتی۔ اور اس کے جی چاہتا کہ وہ بے تحاشا سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جائے اور دریا میں چھلانگ لگا کر اس جھلسے ہوئے بدن کو سرد کر دے۔ لیکن پھر وہ اندر ہی اندر اپنی قوت مدافعت کو یکجا کرتی، اپنے جذبات کو قابو میں لاتی، اپنے اعصاب کو بروئے کار لاتی، اور اپنے ارادوں کو سمیٹ کر زندگی کی جہد قائم کر لیتی، اور تہیہ کر لیتی تھی کہ مجھے جینا ہے اپنے بچوں کے لیے جو اس سے کھو گئے ہیں، اور اپنے شوہر کے لیے جو اس کا نہیں لیکن اسے دوبارہ پانا ہے۔ شمیلہ یہ بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ زارا اور فرید کی اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے باوجود اس کا وجود اس گھر میں زائد اور بے معنی ہے، اور چاہے وہ گھر میں کتنی مصروف رہے اور 2 ماہ سے زیادہ کام کیوں نہ کر کے دے، زارا اور فرید چاہے کچھ نہ کہیں لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے ایک فرد کا زائد راشن گھر میں آتا ہے۔ وہ صبح کا ناشتہ کرتی ہے، دوپہر اور شام کا کھانا اس کا بنا ہوا ہے، چائے کا موڈ بنتا ہے تو چائے بھی بنا کے پی لیتی ہے۔ زارا گاہے بگاہے جب شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور اپنے لیے کچھ خریدتی ہے تو شمائلہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کافی اس گھر میں زیر بار سمجھنے لگی تھی۔ اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ کہیں کسی دفتر میں جاب کر لے گی، لیکن اس نے جب بھی ارادہ ظاہر کیا تو زارا اور فرید دونوں نے دبے لہجے میں مخالفت کی۔ فرید دراصل چاہتا نہیں تھا کہ شمائلہ دفتروں میں مردوں کے درمیان کام کرے اور پھر کوئی اور اسکینڈل بن جائے۔ ویسے بھی شمائلہ کے کام نہ کرنے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کو فائدہ ہی تھا کہ گھر کے کام کا، صفائی، کھانے پکانے کا سارا بوجھ شمائلہ نے اٹھا لیا تھا، جس کی بدولت زارا کو بہت آرام میسر آ گیا تھا اور اس کا دل بھی بہلا رہتا تھا۔ لیکن شمائلہ اپنے اس طرز زندگی سے اچانک اکتا گئی تھی اور تبدیلی چاہتی تھی، ایسی تبدیلی جس سے اس کا یہ احساس جاتا رہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ لہٰذا اخبار میں جب اس نے بیمار خاتون کے کسی تیماردار کا اشتہار پڑھا تو اور بھی مچل گئی۔ بھائی جان، میں یہ جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس اشتہار کو بہت غور سے پڑھنے کے بعد فرید کو اخبار دکھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ فرید نے حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کس نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو ایک زبردست انسان ہیں بھائی جان۔ وہ تڑپ کر بولی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے بھائی کی کمی محسوس کرتی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میرا بھائی ہوتا تو اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا جتنے آپ ہیں۔ وہ جذباتی ہو گئی اور مزید بولی، آپ کے ملنے کے بعد تو میرا دنیا کے بارے میں نظریہ ہی بدل گیا، اور میں قائل ہو گئی ہوں کہ دنیا نیک اور بدی سے مل کر بنی ہے۔ اس دنیا میں جہاں شمس جیسے بد اور بد کردار لوگ ہیں، وہاں قدرت نے توازن قائم رکھنے کے لیے آپ جیسے نیک اور نیک کردار لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ اتنی زیادہ میری تعریف نہ کرو میری بہن، میں ایک بہت ہی حقیر اور گناہگار سا انسان ہوں۔ معلوم نہیں کیوں تمہارے لیے میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا جس کو میں بھائی کے پیار کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتا۔ میں اس جذبے کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اچانک نوکری کرنے کا خیال اتنی شدت سے کیوں آ گیا؟ کیا زارا نے کچھ؟ فرید بولے جا رہا تھا کہ شمائلہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر فرید کو روکتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جان نہیں۔ وہ ایک دم زارا کے قریب ہو کر اس کے کندھے سے کندھا لگا کر بولی، زارا تو میری جان ہے، اگر یہ مجھ سے جان بھی مانگے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ تم دونوں ایک مثالی جوڑا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ دونوں کو اس لیے بنایا ہے کہ مجھے تحفظ دے سکو۔ تو پھر تم کیوں نوکری کے لیے اتنی بے قرار ہو گئی ہو؟ کس چیز کی تمہیں تکلیف ہے یہاں؟ زارا نے پوچھا۔ یہی تکلیف ہے میری بہن کی، کوئی تکلیف نہیں، شمائلہ بولی۔ جہاں آپ دونوں مجھے اتنا پیار دیا ہے، وہ مجھے جاب کرنے کی اجازت بھی دے دیں میرے اطمینان کے لیے۔ وہ التجا کرتے ہوئے بولی، اسے مت روکو فرید، کرنے دو جاب۔ زارا نے رضامندی ظاہر کی، ٹھیک ہے جا کے دیکھ لو کون لوگ ہیں، کیا ہے، تمہیں جاب ملتی بھی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرید بھی رضامند ہو گیا اور شمائلہ نے اس وقت ٹیلی فون کیا، اپائنٹمنٹ لیا اور شام کو ملاقات کے لیے چلی گئی۔ گلبرگ کے علاقے میں ایک بہت شاندار کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے گیٹ سے اندر جاتے ہی ڈرائیو وے اور گیراج بنا ہوا تھا، جس میں آگے پیچھے 2 گاڑیاں تھیں۔ ڈرائیو وے کی بائیں جانب ایک خوبصورت گارڈن تھا جس میں رنگ برنگے پھولوں اور پودوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لیکن پستہ قد پھلدار درخت مہک رہے تھے۔ گارڈن ہی سے ایک گلی پیچھے کی طرف عقبی گارڈن میں چلی جاتی تھی، جس میں عدم توجہ کی شکار کیاریوں اور چند گملوں کے علاوہ رسیاں، تارے اور الگنیاں لگی ہوئی تھی جہاں کپڑے وغیرہ سکھانے جاتے تھے، اور یہ لان بالکل اندر تھا اور صرف گھریلو استعمال میں آتا تھا۔ گھر کے اندر کمروں کی بناوٹ اور ساخت بھی مکان کی بیرونی بزا قطع کی طرح جدید ڈیزائن کا نمونہ تھی۔ برآمدہ موتی اور رات کی رانی کی بیلوں سے مہکتا ہوا تھا۔ اندر جانے کے لیے مغلیہ انداز کے محرابدار دروازے سے گزر کر پھر بیضوی راہداریوں سے گزرنا پڑتا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم تھا، لیکن ڈرائنگ روم کے بازو سے پھر ایک چھوٹی سی راہداری اندر کے بیڈ رومز کی طرف جاتی تھی۔ پورا گھر صاف ستھرے لیکن بہت کم اور سلیقے کے فرنیچر سے مزین تھا،
اور کم فرنیچر ہونے کی وجہ سے کمرے بہت کشادہ اور روشن معلوم ہوتے تھے۔ اندر والے برآمدے سے ایک خوبصورت گھومتا ہوا گول زینہ ٹاؤن ہاؤس یا صاحب کے اسٹڈی روم کی طرف جاتا تھا۔ گھر میں 3 ملازم تھے، ایک چوکیدار، ایک ڈرائیور، ایک کھانا پکانا اور کھانا سرو کرنے والا خانسامہ۔ اس کے علاوہ 2 جز وقتی ملازم تھے، ایک مالی تھا جو گارڈن اور پودوں کی دیکھ بھال کر کے واپس چلا جاتا، اور ایک عمر رسیدہ ماسی تھی جو صبح سویرے آ کر صفائی ستھرائی کرتی اور برتن وغیرہ دھو کر شام تک واپس چلی جاتی۔ کپڑے لانڈری میں دھلتے تھے اور استری بھی ڈرائیور لانڈری سے کرا کے لاتا تھا۔ گھر کے مکینوں میں صرف 3 افراد تھے۔ رجب احمد جو شہر کا قابل عزت اور متمول بزنس مین تھا، رجب احمد کی بیوی کلثوم رجب جو بہت باروب عورت تھی اور شہر کے اندر ایک NGO چلاتی تھی جس کے سبب ہمہ وقت مصروف رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی درمیانی عمر کے تھے، دونوں میں اچھی ہم آہنگی تھی۔ بیوی طبعاً شوہر پر کچھ حاوی تھی، تاہم پیار محبت سے رہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں اتنے مصروف تھے کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود دونوں میں 24 گھنٹے کے اندر بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ ایک بیٹا تھا جو اس گھر کا مکین نہیں تھا، کیونکہ وہ برسوں سے امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں CA وغیرہ کا کورس کر رہا تھا اور اب شاید اس کا مستقل طور پر واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا گھر کا تیسرا فرد رجب احمد کی ماں اور کلثوم رجب کی ساس تھی جو بیمار اور ضعیف تھی، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر مفلوج تو نہیں، لیکن کمر اور ٹانگوں میں تکلیف رہتی تھی اور ٹانگوں کو زیادہ تر گرم رکھنا پڑتا تھا۔ وہ بغیر سہارے کے کچھ کھانا پی نہ سکتی تھی، نہ بغیر سہارے کے دوا لے سکتی تھی۔ رجب احمد نے ماں کی دیکھ بھال کی خاطر 24 گھنٹوں کے لیے 2 نرسیں رکھ چھوڑی تھی۔ رات کی نرس چھوڑ کر کسی وجہ سے چلی گئی تھی اور دن کے نرس کو دونوں وقت ماں کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ دن کی نرس ایک معمر اور تھوڑی بیمار عورت تھی اور اسے رات کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتی تھی، اور وہ رات کا کام مستقل طور پر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے رجب احمد نے رات کی ڈیوٹی کے لیے نرس کی ضرورت کا اشتہار اخبار میں دیا تھا۔ اچھا رد عمل ہوا اشتہار کا۔ کئی پیشہ ور اور غیر پیشہ ورانہ نرسیں آئیں، لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ جس طرح شمائلہ یہ طے کر کے گئی تھی کہ یہاں جاب کرنی ہے، اس طرح مسٹر رجب کی نگاہ انتخاب شمائلہ پر پڑی تو انہیں 2-4 باتیں کرنے کے بعد شمائلہ کو موضوع سمجھتے ہوئے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا۔ یہ ہے ہماری ماں۔ مسٹر رجب نے شمائلہ کے مکان کے آخر میں الگ تھلگ بیڈ روم کے اندر لے جاتے ہوئے تعارف کروایا۔ جیسا کہ رجب احمد نے تعارف کرانے سے پہلے ماں کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی، ویسے ہی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی، بہت سی ضرورت کی چیزیں اس کے آس پاس رکھی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ جیسے خود کروٹ لینا اس کے لیے محال ہے۔ السلام علیکم ماں جی۔ رجب کے تعارف کرانے پر شمائلہ نے مؤدب طریقے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ماں نے بہت انکساری سے سلام کا جواب دعا کے ساتھ دیا اور شمائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اپنا ہاتھ کو تھوڑا سا اونچا کیا۔ شمائلہ جھکی اور ماں کا سرسری سا جائزہ لیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ لیکن گریسفل عورت تھی، کھلی ہوئی صاف روشن رنگت، چاندی کی طرح سفید لیکن گھنے بال جو الجھے ہوئے تھے، اور بالوں کے الجھے ہوئے گچھے بتا رہے تھے کہ ماں کو کسی نرس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کی بھی ضرورت ہے۔ بڑھاپے کے کھنڈرات ظاہر کر رہے تھے کہ جوانی کی عمارت بہت حسین اور پرکشش رہی ہوگی، اور چہرے کی پسماردگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ خاتون کے اندر شکایتوں کا ایک انبار ہوگا اور جذبات کی یہ آگ مسلط کی راکھ کے نیچے دبی ہوگی۔ میں نے ماں کے بارے میں ساری کیفیت آپ کو بتا دی ہے کہ کیا کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر سکے تو میری بیوی کے آ جانے پر آپ حامی بھر لیں، ورنہ سوچ لیں، خدمت بہت کرنی ہوگی، مسٹر رجب نے کہا۔ شمائلہ ایک لمحہ خاموش ہوئی، ماں کے التجا کرتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں جیسے شمائلہ سے التجا کر رہی ہوں کہ چھوڑ کے نہ جانا، حامی بھر لو، کیونکہ یہ ایک ایسا مشکل کام تھا کہ 2-3 امیدوار نرسیں کام کی نوعیت جان کر واپس جا چکی تھی، اور جو نرس کام کر رہی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بولو، جیسے ماں کی آنکھوں سے آواز آئی۔ بولو، شمائلہ کے کان میں آواز گونجی، لیکن یہ آواز ماں کی آنکھوں سے نہیں، مسٹر رجب کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں خدمت سے نہیں گھبراتی، شمائلہ نے پرعزم انداز میں جواب دیا۔ یہ میری ماں کی طرح ہیں، مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا، میں اپنی ماں سمجھ کے ان کی خدمت کروں گی کہ ماں کی خدمت کر رہی ہوں۔ گڈ۔ رجب احمد شمائلہ کی بات کو سراہتے بولا، یہی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ ماں رجب احمد کی بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے پرفیوم کو جھونکا اس طرح اندر داخل ہوا جیسے کسی نے جھونکے کو دھکیل دیا ہو، یا جیسے ابھی بھی پرفیوم کے تالاب سے غوطہ لگا کے وہ باہر نکلی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے گالوں کو پفنگ ٹیشو پیپر سے درست کی اور بہت تنتنے سے بولی، آؤ آؤ بیگم۔ مسٹر رجب نے خوش آمدانہ اور استقبالی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، یہ خاتون آئی ہیں شمائلہ بیگم، ماں کی نرسنگ کے لیے، میں نے انٹرویو کیا ہے۔ پھر وہ شمائلہ کی طرف مڑ کر اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہوئے بولا، مسز کلثوم رجب میری بیوی ہیں۔ السلام علیکم۔ شمائلہ نے مسز رجب کی طرف مڑ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ جواب میں کلثوم نے بہت رونت کے ساتھ ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے شوہر کی طرف مڑ کر بولی، آر یو سیٹسفائیڈ؟ یس شی از اوکے۔ مسٹر رجب فوراً بولے اور پھر معاملے کی تصدیق کے لیے بیگم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے،
تاکہ وہاں سے کوئی جواب آنے پر وہ حتمی فیصلہ کر سکیں۔ بیگم نے بھرپور نظروں سے شمائلہ کا جائزہ لیا، اس کے چہرے اس کے سراپے کی طرف دیکھا، اس کے لباس پر نظریں ڈالیں جو بہت پرکشش تھا، اور شمائلہ نے خود جدید راج خراج کا بنایا ہوا بوس طریقے کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اسی سرسری سے جائزے کے بعد اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آسک ہر if she has got any guarantee۔ اسے شمائلہ کی طرف سے منہ موڑ کے اس طرح شوہر سے کہا کہ اگر اس نے خود شمائلہ سے بات کر لی تو شاید اس کی توہین ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ مسٹر رجب کو جواب دیتے شمائلہ نے بہت پر اعتماد طریقے سے بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نو میڈم، I don't have any guarantee. This is my address and this is my ID card. If you trust me, then I am ready to accept the assignment. You think it over, make up your mind and give me a ring. Otherwise no problem. Thanks a lot. شمائلہ نے ایڈریس والی چٹ اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بیگم کے قریب ایک میز پر رکھی اور اباؤٹ ٹرن ہونے کے انداز میں واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑی۔ اس وقت ماں جو ساری باتیں سن رہی تھی کچھ مرتعش ہوئی، اسے جھٹکا سا لگا اور اس نے آنکھیں گھما کے بیٹے بہو کی طرف دیکھا، جیسے فریاد کرنے کے لہجے میں کہہ رہی ہو اسے روک لو۔ بیگم کلثوم بھی شمائلہ کے لہجے اور اعتماد سے متاثر ہوئی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ عورت اس کی ساس کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے، اور اچھے طریقے سے سنبھالنے والی عورت ہی کو بیگم کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے بس میں نہیں تھا کہ اپنی ساس کو پانی کا گلاس بھی پلا دے۔ اس کے لیے تو اپنا میک اپ سنبھالنا ہی مشکل تھا۔ وہ اپنے آئرن کیے ہوئے کپڑوں میں ایک معمولی سی سلوٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کپڑے بیگم نے نہیں پہنے بلکہ وہ خود کپڑوں کے اندر گئی ہیں، جہاں وہ اس طرح رہتی تھی جیسے ڈرائی کلینر کے شوکیس کے اندر ہینگر میں ٹنگی ہو۔ بیگم مسکراتی بھی کنجوسی سی تھی کہ چہرے کے غازے میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ ایسے میں بغیر تیماردار کے اپنی ساس کو وہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اب جو شمائلہ خود اعتمادی کے ساتھ واپس پلٹی تو بیگم کو لگا کہ اچھی تیماردار واپس جا رہی ہے، اسے روک لینا چاہیے۔ ویٹ۔ شمائلہ جب دروازے کے قریب پہنچی تو بیگم کی کھنکتی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ شمائلہ آواز سن کر پلٹے بغیر اپنی جگہ پر اس طرح رک گئی جیسے آواز نہیں بریک ہو۔ بیگم اپنے شوہر مسٹر رجب کو معنی خیز انداز سے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں منظوری دیتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ رجب آگے بڑھا اور شمائلہ کے قریب جا کر شائستگی سے بولا، ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ تھینک یو۔ شمائلہ پلٹی اور اظہار تشکر کیا۔ آپ کب سے کام شروع کرنا چاہتی ہیں؟ رجب نے پوچھا۔ جب سے آپ کہیں۔ شمائلہ فوراً بولی، ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہی سے شروع کر دو۔ اب کہ بیگم نے رائے ظاہر کی، اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں شمائلہ کل پر بات نہ ٹال دے، میں تیار ہوں۔ شمائلہ نے رضامندی ظاہر کی۔ تو پھر چلی جاؤ اماں کے پاس، بیگم نے شائستہ لہجے میں کہا۔ شی از آل یورس، مائی پلیزر۔ شمائلہ نے بھی اپنی انگریزی دانی دکھائی، وہ آگے بڑھی اور بستر پر پڑی ہوئی لاچار ماں کا ہاتھ خندہ پیشانی سے تھام لیا۔ بیگم نے رجب کو اشارہ کیا اور دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر نکل گئے، اور شمائلہ کی داستان یہاں سے ایک نئی سمت اختیار کر گئی۔